وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 221 آیت نمبر 266 حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم نے اپنے دین اسلام کی حقانیت کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو. جب اس پر مہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر مہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 266. ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنتن، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے علاوہ بھی اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، اور اس پہ بڑھاپا آ گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے کمزور ہیں. فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ، تب اس پر باغ پہ ایک بگولا آ گیا. فیہ نارٌ، اس میں آگ تھی. فاحترقت، تو وہ باغ جل گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. سامعین کرام، سورہ بقرہ کے مضامین ہیں اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا لب لباب یہ ہے، یعنی جو اس میں مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ساری زندگی اس نے یعنی محنت کر کے ایک باغ اگایا، باغ اگ گیا اور اس میں پھل آنے لگے، اور اس میں کھجور، انگور، دیگر پھل بھی تھے اور وہ پھل دے رہا تھا.
اب کیا ہوا اس پہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ انسان بڑھاپا آتا ہے تو یعنی یہ باغ جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتے کرتے جو ہے اس پہ بڑھاپا آ گیا اور بچے اس کے چھوٹے تھے، تو اتنے میں قدرتی آفت آئی اور وہ باغ جل گیا۔ بچے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اب یہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ محنت نہیں کر سکتا، اس باغ کو اثر نو اگا نہیں سکتا، محنت نہیں کر سکتا، اب سوائے افسوس کے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، یعنی اب یہ محروم ہو گیا ہر چیز سے۔ بچے کمزور ہیں اس کے، وہ محنت نہیں کر سکتے، یہ محنت کے قابل نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، تو اس پہ جو ہے نا آخر میں جو ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو، فکر کرو۔ دیکھیں اس میں مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کام کرتا رہتا ہے اور یعنی کام کرتا رہتا ہے، نیت اس کی دنیا ہوتی ہے، اور اس پہ جب ایک زمانے کی ہوا چلتی ہے تو یہ مر جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زندگی اور موت جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، جو زندہ ہے تو اس کو مرنا ہے، اور ہمارا تو من حیث الامت انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے، یوم حشر پر ہمارا یقین نہیں ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے اور ایسا ضرور ہوگا اور بالکل ضرور ہوگا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو کہہ دوں، یہ بات اس وقت بھی یعنی جو آج سے 1450 سال پہلے یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، تو وہ پیغمبر علیہ السلام پہ مختلف الزامات لگاتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہے ہاتھ لما توعدون، بہت دور کی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم تبعثون، ایسی آیت ہے، پوری مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں، مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ایعدکم، کیا تم سے یہ پیغمبر جو ہے تم سے یہ بات کرتا ہے، یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، دوبارہ تمہیں ایک نئی پیدائش سے زندہ کیا جائے گا؟ ہے ہاتھ لما توعدون۔ تو اس وقت کے لوگ بھی دیکھیں، اس وقت کے مشرکوں میں اور ہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن ایک فرق تو ضرور ہے جہاں یعنی میں جو محسوس کرتا ہوں، یہ میری اپنی فیلنگز ہیں، بہرحال وہ تو قرآن کے مطابق ہیں، جو بھی میں نے دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ حضور کی دعوت کو سمجھ گئے تھے کہ الہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود، مقصود، محبوب ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور وہ پھر تعجب کرتے تھے کہ یہ بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، بھئی یہ کیا بات ہوئی، سارے خداؤں کو اس نے ملا کے ایک خدا بنا دیا۔ تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے اس کی سچائی کو جان لیا تھا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہم میں اور اس وقت کے مشرکین میں فرق یہ ہے، ہم نے تو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانا ہے، جانا نہیں ہے تو مان کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور لیکن کوئی بھی دیکھیں، کسی مذہب کا بھی بچہ کسی مذہب میں بھی جو پیدا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، قادیانی ہو، جو بھی ہو، اور یہاں آپ فرقوں میں آ جائیں، جس فرقے میں بھی پیدا ہوا، کوئی نہ مذاہب کے بارے میں سوچ و فکر کرتا ہے کوئی، اور نہ یہ فرقوں کے بارے میں سوچتا ہے کوئی۔ اب قادیانی بچے ہیں تو مرزا غلام احمد کی جو کتابیں ہیں وہ ضائع تو نہیں ہوگی، جو انہوں نے مغلظات
اور اللہ تعالیٰ پہ تہمت اور جھوٹے جو دعوے کیے ہیں، وہ کتابیں تو موجود ہیں، لیکن ان کے بچے بھی سوچتے نہیں ہیں، قادیانیوں کے بچے بھی نہیں سوچتے، نوبل اعلام لے لیتے ہیں، نوبل اعلام یعنی اتنی عقل والے ہیں کہ انہوں نے فزکس کا نوبل انعام لے لیا، واحد مسلمان سیاستدان ہے، یہ سائنسدان ہے آج، لیکن مذہب کے بارے میں بس وہی لکیر کے فقیر، تتفکرون کی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں 266 نمبر آیت میں تتفکرون دعوت فکر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن فکر ہے نہیں۔ اور میں آپ کو مشرکین مکہ کی بات کر رہا تھا، ان کا اصل میں نظریہ بھی ٹھیک تھا، نظریہ ان کو معلوم تھا کہ مقصود ہمارا تقرب الی اللہ ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، وہ یہ بات جانتے تھے، یعنی مقصد حیات کو وہ جانتے تھے، اور لیکن طریقہ کار غلط تھا بس ان کا۔ جدی پشتی تو وہ مسلمان چلے آ رہے تھے، لیکن بگاڑ سوچ میں بگاڑ، آبا و اجداد نے ایک بگاڑ پیدا کر دیا، وہ اسی لائنوں پر کام کرتے رہے، زندگی گزارتے رہے، آبا و اجداد، انا وجدنا آبانا لہا عابدون، بس۔ تو وہ مشرکین مکہ جو ہے، دیکھیں وہ، اور میں تھوڑا سا آپ کو موازنہ کر رہا ہوں کہ کون کس حالت میں تھا۔ میں آپ کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے دین کو نہ جانا ہے، اور جب جانیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ آج دین کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے جان لیا کہ ان کا میسج کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معبود ہے، دوسرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی دوسرا محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، اسی کی بندگی کرو، ایک خاص طریقے سے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ دوبارہ شاید آپ نے کان نہ کھڑے کیے ہوں، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ اصل منزل تو اللہ ہے، وہ مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، ہم نہیں جانتے، وہ جانتے تھے کہ منزل اللہ ہے اور تقرب الہی جو ہے میری منزل ہے، لیکن کیا کیجئے طریقہ کار غلط تھا۔ ہم تو نہ جانتے ہیں اور ماننا تو پھر دور کی بات ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے ان مشرکین مکہ میں اور ہم میں، کہ وہ جانتے تھے کہ حضور کی دعوت ہے کیا، دراصل ہے کیا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ طریقہ کار بتا رہے ہیں، منزل اور مقصود میں فرق نہیں ہے۔ مشرکین کی جو منزل تھی، آپ کو عرض کروں، دیکھیں یہ میں قرآن سے باتیں کروں، اب دلائل بھی قرآن سے دوں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اللہ تھے، وہ ان کا اور ان کا ایک ہی بات تھی، لیکن طریقہ کار میں فرق تھا۔ حضور کی دعوت یہ تھی، تھوڑی سی غور سنیں، کہ اے لوگو منزل اللہ ہے، لیکن اس کی طریقہ جو ہے کہ تم اللہ ہی کے سامنے سر جھکا دو، فاستقیموا الیہ واستغفروا، اور اللہ ہی کو معبود بنا لو، اللہ ہی کی سنو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں کہ الہکم الہ واحد۔ اب یہ دعوت کو تو انہوں نے مان لیا، لیکن کیا کیجئے، ہماری طرح لکیر کے فقیر تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بس جو باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے۔ اچھا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو منزل معلوم تھی، طریقہ کار غلط تھا، معبود جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے تھے، تو اس سے کہہ رہے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا، یہ ماننا تھا کہ بھئی یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بت بھی میں آپ کو کہوں وہ پتھر کے سچ نہیں تھے، بس وہ مورتیں تھیں ان کی یاد کے لیے، اور وہ تھے نیک لوگ، جو بھی تھے نیک لوگ تھے، جو بھی تھے، لیکن بت تھے، اور انہی کی وہ ان کے سامنے سر جھکاتے تھے اور ان کو مانتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، قرآن کی آیت ہے،
آپ یہ نہ سمجھے میں اپنی بڑ مار رہا ہوں. تو ان کا ماننا یہ تھا کہ بھئی ہماری منزل تو اللہ ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ یقین ہے کہ ان کی ہم عبادت اور بندگی کریں گے, ان کے سامنے چڑھاوے چڑھائیں گے اور ان کا احترام کریں گے, ان کے سامنے پرنام کریں گے, تو یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے. ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ. یہ ہاں شفاعت کا بھی تھا ان کا, لیکن تقرب کا بھی تھا. شفاعت بھی کریں گے اور ہمیں اللہ کے قریب کریں. ہاؤلائے 2 آیتیں ہو گئیں صاحب اکرام, جو ان کا ماننا تھا مشرکین مکہ کا. ہمارے یہاں تو نہ شفاعت کا کوئی مسئلہ ہے, ہمارا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. اور خیر, تو بہرحال یہ تھوڑا سا فرق تھا کہ مقصود ان کا بھی اللہ تھا, اور بس صرف طریقہ کار میں فرق تھا. حضور نے آئے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارا مقصود تو اللہ ہے, لیکن تم اللہ کے سامنے فاستقیموا الیہ واستغفروا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَأَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. بھئی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. انہوں نے اس وقت قرآن میں ہے, قرآن کی آیت کہ تمہارا معبود ایک ہے اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. انما الہکم الہ واحد, ایک معبود ہے. تو ایسا تھا, مطلب یہ ہے کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ اللہ کی, یعنی حضور کا پیغام یہ تھا کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکا دو. تو ہم میں بس میں تھوڑا سا موازنہ کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ تتفکرون مجال ہے کہ ہم میں سے کوئی سوچے, یہ نہیں تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک اب یہ جو آیات ساری آ رہی ہیں نا سامنے کا, سورہ بقرہ کی ہیں. سورہ بقرہ مدنی ہے, مدینے میں ایک جماعت بن گئی تھی, اس جماعت کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے, آیت نمبر اس سے پہلے جو آیت ہے آیت نمبر 264, مخاطب ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقات کو احسان اور ستانے سے باطل نہ کرو. تو بہرحال میں آپ کو اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. یہ ہم فکر کر رہے ہیں. اب اس میں جو آیت ہم نے پڑھی ہے, اس میں دیکھیں انسان جو زندگی گزارتا ہے تو اس کا اثر اس کو ضرور ہوتا ہے. انسان عام طور پہ, ہماری نیت آخرت کی نہیں ہے, لیکن آخرت میں تو اعمال صالحہ کام آئیں گے. دوزخ میں ہمیں کون سی چیز, یعنی کون سی چیز اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لے گی اور کون سی چیز ہمیں جنت میں داخل کر دے گی؟ ایمان اور عمل صالح. یہ تو آپ کو معلوم ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح. تو ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, ساری زندگی دنیا ہی کے لیے گزار دیتے ہیں. اور اب یوم آخرت میں اگر یعنی ظاہر ہے کہ دیکھیں وفی الآخرت, تھوڑی توجہ سامنے کے میری طرف, وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ. آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی طرف سے بخشش ہے. اب بخشش کے اسباب کیا ہیں؟ وہ ایمان اور عمل صالح ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیں سامنے. میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا یہاں اس مضمون پہ. بخشش کے اسباب, بخشش ہوگی تو آپ جائیں گے جنت میں, بخشش نہیں ہوگی تو آپ جائیں گے جہنم میں. یہ بات تو ہمیں تو بس یقین کچھ حاصل نہیں ہے, لیکن مجبوری ہے, یہ مضمون قرآن کے بیان کرنے ہوتے ہیں, کوئی یقین کرے یا نہ کرے. ہم نے تو یہ کرنے ہیں, مضمون بیان کرنے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے. یوم قیامت وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ. پھر دوسری جگہ ہے فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں, دوسری ٹولی جہنم میں.
تو اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو رب کی بخشش درکار ہے، لیکن وہ ہوگی کیسے؟ یہ بھی میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ تتفکرون پہ میں رک گیا ہوں، اصل میں آیت کا مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں سوچ و بچار کر رہا ہوں اور آپ کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آخر کیسا ہو کہ ہم جب آخرت میں جائیں، یوم آخرت میں، تو ہمارے پاس بخشش کا ایک سامان موجود ہو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے امیدوار بن کے ہم جائیں۔ تو بہرحال وہ آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں آگ کے عذاب سے نجات دے دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں محنت کرو، جہاد کرو، کوشش کرو اپنی مال و جان کے ساتھ۔ یہ آیت میں آپ سناتا رہتا ہوں مختلف اوقات پہ۔ اب یعنی یہ ایک تجارت ہے، دنیا میں آ کے یہ تجارت جو ہے، اگر آپ عذاب علیم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک تجارت کرنی ہوگی۔ اس کا کیسی تجارت؟ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے تفصیل۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم محنت کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے، یہ تجارت کر لو اللہ سے اور اس کے رسول سے، ایمان لے آؤ اس میں اور جہاد کرو، محنت کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کے ساتھ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، بخشش آ گئی نا، بخشش کا سامان ہو گیا۔ دو کام کریں، ایمان باللہ اور بالرسول، اور مال و جان کے ساتھ محنت، یعنی زندگی آخرت کے لیے گزاریں۔ یقین کر لیں کہ زندگی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اور پھر کوشش شروع کر دیں۔ تو اب یہ بخشش کے اسباب آپ نے ڈھونڈ لیے۔ دیکھیں یہاں پہ رک کے میں تھوڑا سا، بڑا مزیدار مضمون ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اسباب کا مضمون آ گیا۔ دیکھیں یہ عالم اسباب ہے، دنیا عالم اسباب ہے، ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں۔ ہر کام کے لیے ایک سبب ہے، ہر ضرورت کے لیے ایک سبب ہے۔ یہ یعنی ایسا جملہ ہے کہ اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ضرورت ہے۔ آپ نے بھوک مٹانی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھانا کھائیں، پیاس بجھانی ہے، ضروری ہے کہ آپ اسباب سے کام لیں۔ بچے کو آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، دنیا میں کمائی کے قابل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو تعلیم دینا شروع کر دیں، اچھی تعلیم جو بھی آپ سمجھتے ہیں، اور دیتے ہیں۔ آپ کمانا چاہتے ہیں پیسہ، کوئی اچھا کاروبار، اچھی نوکری، اسی طریقے سے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے پیسہ کمانے کے لیے نوکری کریں، اپنا کام شروع کر دیں۔ تو یہ اسباب ہیں، ہر کام کے لیے ایک سبب ہے، سبب نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ اولاد چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر شادی جو ہے ضروری ہے، نکاح ضروری ہے، اور نکاح جو ہے سنت ہے رسول کی۔ ہر کام کے لیے سبب، کوئی ایسا کام مجھے بتا دیں کہ اس کے لیے سبب نہ ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی اسباب استعمال کرتا ہے، فاعل حقیقی ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، فاعل حقیقی ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے، لیکن اللہ جو ہے یہ عالم اسباب اس نے بنایا ہے، تو اس میں بغیر سبب کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہی آتی ہے، وہی پیغمبر پہ، اس کے لیے بھی سبب بنایا اللہ نے۔
نزل به روح الامین، روح الامین جبرائیل امین آتے ہیں، وہی لے کے تشریف لاتے ہیں۔ اب پیغمبر اور اللہ اور پھر رسول خدا سرور کائنات، تو یہ ان پہ وہی آنا، تو یہ تو رب کا اور وہ خاص بندے کا معاملہ ہے، لیکن اسباب اور قرآن مطلب یہ ہے کہ اسباب سے آیا ہے، درجہ بدرجہ آیا ہے۔ ایک درجہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے لیلۃ القدر کی رات، اور پھر وہاں سے نزول شروع ہوا ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کے ذریعے۔ 3 ذرائع استعمال ہوئے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تعالیٰ اسباب، خود بھی اسباب استعمال کرتا ہے۔ بارش آسمان سے کون برساتا ہے؟ اللہ۔ سبب ہے، سبب ہے۔ سمندروں سے آبی بخارات اٹھتے ہیں، ہوائیں لے کے چلتی ہیں، بادل بن جاتے ہیں، تو پھر بارش کا انتظام اس طریقے سے ایک واٹر سرکل ہے۔ بارش کبھی بوندوں کی صورت میں موسلادھار ہوتی ہے، کبھی برف باری ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بھی اپنے کام اسباب سے کرتا ہے۔ یہ ہم میں اصل میں یہ مضمون تھوڑا سا گہرا بھی ہے، اور بعض لوگ اس بارے میں غلط فہمی میں تھوڑے سے مبتلا ہیں، اس کا میں تذکرہ کروں گا، لیکن میں اسباب کا کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیں، معاملہ بندہ اور اللہ کا ہے، لیکن یعنی ہدایت کا معاملہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو پہلا انسان آ رہا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم زمین پہ جاؤ، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت دینا میرے ذمہ ہے۔ اب انسان کو براہ راست ہدایت تو دیتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے پھر سبب ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ ان پہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھجوایا ہے۔ ہدایت اللہ کا کام ہے، ہدایت اللہ اور بندے کا کام ہے۔ ہدایت کی پیغمبر کو ضرورت نہیں ہے، انسان کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے۔ اب اللہ کا تقرب بندے اور انسان کا معاملہ ہے، محبت بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سبب بنا دیا ہے انسان کو۔ انسان سے محبت کرو تو تم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص ایمان مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ یہ مضامین ہے، اور میں ابھی تو وقت اختتام پذیر ہے، یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اگلے درس میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا، انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس باغ میں ہر قسم کے پھل کے درخت ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس کو پہنچا بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اولاد ہے لیکن کمزور ہے، کام نہیں کر سکتی، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اب اس پر ایک بگولا آیا، اعصار بگولا، فیہ نارن، اس میں آگ تھی، فاحترقت، باغ جل گیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔